إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال اپنے رات اور دن چھپا کر اور ظاہر، بس واسطے ان کے اجر ہے ان کا نزدیک رب ان کے، اور نہیں ہے ڈر اوپر ان کے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تفسیر جو لکھا جاتا ہے ویسے ہے، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے ہوئے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں خیرات کا بہترین سبب بیان کیا گیا تھا، اب اس کے بہترین اوقات و حالات کا ذکر ہے. تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے. پچھلی آیت میں اجمالاً فرمایا گیا تھا کہ تم جو خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. اب اس اجمال کو کہ کچھ تفصیل ارشاد ہو رہی ہے. پچھلی آیت میں صدقہ لینے والے فقیر کی صفت بیان ہوئی ہے کہ راہ الہی میں پابند ہو، دنیاوی کاروبار نہ کر سکے، بھیک نہ مانگتا ہو وغیرہ. اب صدقہ دینے والے سخی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ جو ہر وقت اور ہر حال میں خیرات کرتا ہے. پچھلے صدقہ دینے والے سخی کے اوصاف پچھلے رکوع میں خیرات کے بہت سے اقسام بیان ہوئے. اس رکوع میں سود کا ذکر ہے. مسئلہ سود شروع فرمانے سے پیشتر صدقات کے متعلق ایک ایسا اجمالی قانون ارشاد فرمایا جو ساری قسموں کو شامل ہے. گویا یہ آیت صدقے کے مضمون کا تتممہ ہے، یعنی پورا سمری ہے. تک جتنی ہم رکوع میں جو صدقہ خیرات کی آیتیں پڑھتے آئے، صدقے کے سارے اقسام پڑھ لیے، بولے صدقہ کون سا اچھا ہے، بولے صدقہ کون سا بیکار ہو جاتا ہے. پھر ہم پڑھ لیے کہ صدقہ کیسا دینا چاہیے، بولے صدقے کا مال کیسا ہونا چاہیے، صدقہ جس کو دے رہے وہ کیسا ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ہم پڑھ لیے. اب اس آیت میں پورا اس کی سمری ہے، اس کا جز، اور پھر اس کے آگے جو ہے نا وہ سود کا مضمون شروع ہو جائے. اب یہ آیت کی تو شان نزول ہے، بڑی دلچسپ شان نزول ہے کہ اس کے نزول کے بارے میں چند روایتیں ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ جب للفقراء الذین احصروا جو کوئی آیت نازل جو ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اصحاب صفا کے پاس دن کے وقت بہت دینار بھیجے. جیسے وہ آیت نازل ہوئی سرکار فرمائے تو دن کے وقت جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے رضی اللہ عنہ، آپ جو ہے بہت سے دینار جو ہے نا ان کو بھیجا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رات میں ایک وسخ یعنی 60 سا، ہر سا تقریباً 4 سے کل تقریباً 6 من کھجوریں ان کے پاس بھیجے. رات کے وقت حضرت علی جو ہے یہ کھجوریں ان کے پاس بھیجے، 6 من کھجور. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان دونوں صحابیوں کی قبولیت کا پروانہ عطا ہوا. تفسیر خزائن میں بھی لکھا ہوا، تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہوا. گویا اس کا پہلا جز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں اور دوسرا جز حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں ہے. یہ پہلی شان نزول کہ دن کے وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہے نا بہت سے دینار بھیجے ان کے پاس، اور رات میں مولا علی جو ہے 6 من کھجور ان کے پاس بھیجے. تو دونوں آ گئے کیونکہ یہاں پہ لیل و نہار دونوں آ گئے، یعنی رات میں اور دن میں. تو پہلا جز مولا علی کے لیے نازل ہوا، دوسرا جز عبد الرحمن ابن عوف کے لیے نازل ہوا رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. دونوں کے لیے خوشخبری آئی. دوسری شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 40,000 دینار خیرات کیا. 10,000 دینار رات میں، 10,000 دینار دن میں، 10,000 پوشیدہ یعنی چھپا کر، اور 10,000 علانیہ یعنی بتا کر. تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں انہیں تمام صدقات کی قبولیت کی سند دی گئی. خزائن مدراک میں لکھا ہوا ہے. تیسرا شان نزول، ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 4 درہم تھے. آپ کے پاس ٹوٹل کل کمپلیٹ 4 درہم تھے آپ کے پاس. انہوں نے چاروں خیرات کر دیے. ایک رات میں کیا، ایک دن میں، ایک خفیہ طور پر، اور ایک علانیہ، ایک چھپا کے اور ایک علانیہ آپ کیے چاروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ عرض کیا کہ وعدہ الہی کا اپنے آپ کو حقدار بنانے کے لیے. کیا جب سوال بھی دیکھو سرکار فرماتے کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ بولے وعدہ الہی کا اپنے کو حقدار بنانے کے لیے. اللہ نے جو وعدہ کیا نا، بولے اس کا میں حقدار بننا چاہتا ہوں اسی لیے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لک ذالک، یا لک ذالک، یہ عربی الفاظ ہے، یعنی کب بولے جاتے ہیں؟ بولے بے شک یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حقدار بنا وہ آپ کے لیے، آپ اس کے حقدار ہیں، تعریف میں بولا جاتا ہے. اس کی تائید میں آیت آئی. تفسیر کبیر ابن عباس و بیزاوی میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے. اور ایک شان نزول، چوتھا شان نزول، بعض صحابہ کرام نے جہاد کی نیت سے گھوڑے پالے تھے جن کی دن رات خدمت کرتے تھے. ان کے متعلق یہ آیت کریمہ آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موٹے گھوڑے دیکھ کر یہ آیت پڑھتے تھے. تفسیر کبیر میں لکھا ہوا. تو صحابہ کرام کا عشق، بولے کچھ یعنی گھوڑوں کو بس پالتے تھے، دن رات گھوڑوں کی خدمت کرتے تھے. کیوں؟ جہاد میں گھوڑے استعمال کرنے والے.
اور سیدنا ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بولتے تھے، موٹے تازے گھوڑوں کو دیکھ کے تعریف کرتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے قرآن شریف۔ ان روایت میں کوئی تعارض نہیں، ممکن ہے کہ سارے واقعات مفصل ہوئیں جن پر یہ آیت اتری ہوں۔ یہ ساری آیت حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی آئی، جنہوں نے لشکر اسرت کو سامان دیا۔ روح المانی میں لکھا تھا، آپ عثمان غنی بھی اس میں شامل ہے۔ تو سارے واقعات جب ہوئے نا، اس وقت یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حضور پر نازل ہو۔ الذین ينفقون اموالهم، اگر یہ آیت ایک یا دو صحابی کے بارے میں آئی تو تب تو الذین سے اس قسم کے خیرات کرنے والوں کی جماعت مراد ہے۔ یہ پہلا پاسبلٹی کہ اگر کچھ صحابہ کے لیے تھوڑے جو چھپا کے دیتے، دن میں دیتے، رات میں دیتے، ان کے لیے مخصوص یہ آیت آئی، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عموم الفاظ کا لحاظ ہوتا ہے نہ کہ خصوص نزول، یعنی اکثر جو نازل ہوتا ہے وہ عام ہوتا، جنرل ہوتا، خاص کے لیے نہیں ہوتا، پرائیویٹلی نہیں ہوتا، سیکرٹلی نہیں ہوتا۔ قرآن کی ہر آیت جو ہے عموم نازل، ہر کسی کے لیے۔ اور اگر مجاہدین کے بارے میں آئی تو الذین کا جمع ہونا بالکل ظاہر ہے۔ ينفقون سے انفاق فی سبیل اللہ یعنی صدقات و خیرات مراد ہیں، نہ کہ ہر خرچ۔ تو یہاں پر جو ينفقون الفاظ آیا تو پہلے تو الذین میں سمجھ جانا ہے کہ الذین میں سب شامل ہو سکتے ہیں، یہ جو ہے نا عام خطاب ہو سکتا ہے، ایک پاسبلٹی۔ دوسری پاسبلٹی ان صحابہ کرام کے لیے آئی جو وہ عمل کرتے تھے مثال کے طور پر، لیکن پھر اس کو ایکسپلینیشن کے طور پہ کیا کہ خاص کے نہیں ہے، ورنہ خاص کی بات ہو جاتی، اس لیے الذین لفظ استعمال ہوا، یعنی عام کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ دوسرا ينفقون میں جو ہے نا صدقات کی طرف اشارہ ہے، سب خرچ کی طرف اشارہ نہیں۔ اموال سے ادنا، اعلیٰ، تھوڑا بہت، بلکہ ہر نوعیت کا مال مراد ہے۔ تو جیسا لفظ اموالہم استعمال ہوا تو وہاں پر چھوٹی صدقہ یعنی ادنا بھی ہو سکتی، بڑی بھی ہو سکتی، اور تھوڑا سا بھی ہو سکتا، بہت سا بھی ہو سکتا، ہر طرف کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو مسلمان راہ الہی میں اپنے کسی قسم کے مال کو خرچ کرتے ہیں، جو بھی مال خرچ کرتے ہیں، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، یعنی کم ہو، بہت زیادہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ جو ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال الذین ہی روح سخن مسلمانوں کی طرف ہے، خواہ صحابہ کرام ہوں یا تا قیامت سارے مسلمان، کفار اس سے خارج ہیں۔ تو یہ جو خطاب ہوا، دیکھیں خود بڑی خوشخبری ہے ان سارے سخی مسلمانوں کے لیے جو قیامت تک اللہ کی راہ میں جو ہے نا خرچ کریں گے، ان کے لیے آیت میں خوشخبری۔ کفار اس سے بری ہے، کیونکہ کفار کا صدقہ خیرات بلکہ تمام عبادت برباد ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، عبادت کی کوئی بھی عبادت قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر قبول ہونا ہے اعمال، کچھ بھی عبادت کرے قبول ہونا ہے تو پھر ایمان پہلی شرط ہے۔ بغیر وضو نماز برباد ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز ہوتی ہی نہیں۔ بغیر ایمان اعمال برباد ہے، ایسے ہی جیسا وضو اور نماز کی مثال ہے، ویسے ہی جو ہے ایمان کے بغیر جو بھی اعمال کرو برباد ہے۔ ينفقون کے معنی ہی خرچ کرتے رہتے ہیں کہ ہیں، یعنی ایک بار کے خرچ پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ یہ خرچ ان کی عادت ہو چکی ہے۔ خرچ سے مراد یا تو نفلی صدقات ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ لوگ صرف فرض و واجب صدقات پر قناعت نہیں کرتے بلکہ نفلی صدقات بھی دیتے رہتے ہیں، یا فرضی صدقے مراد ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ شروع سال سے ہی زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں اور سال گزرنے پر حساب لگاتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ حساب سے بڑھ گئی تو اگلے سال میں واضح کر لیتے ہیں، اگر کم رہی تو اور نکال دیتے ہیں، اگر برابر ہو بھی ہوئی تو خیر۔ اس صورت میں یہ کلمہ اوقات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ سال سے پہلے بھی دینا جائز ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ مل گیا آپ کو پھر اس آیت میں کہ بولے تھوڑے پہ قناعت نہیں کرتے، بولے ہمیشہ خرچہ کرتے رہتے، اور اگر نفلی صدقات کی طرف اشارہ ہے تو وہ سخاوت ہے۔ بولے ایک بار دے کے آپ جو ہے نا بند نہیں کرتے، بولے دیتے رہتے، دینا ان کی عادت بن جاتی، یعنی مدد کرنا، لوگوں کو دینا ان کی ایک عادت بن جاتی، تو سخی لوگ ہوتے ہیں۔ ایک مثال ہو گئی۔ اگر فرضی زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے تو بولے صرف رمضان کے لیے انتظار نہیں کرتے، بولے سال بھر میں جیسے مال جمع ہوا بولے صدقہ دیتے رہتے، سال کے اینڈ میں حساب لگا لیتے کتنا دیے، اگر برابر ہو گیا تو الحمدللہ، کم ہو گیا تو جو ہے نا اس میں بڑھتی کر دیتے، اور زیادہ ہوا تو اگلے سال میں ایڈجسٹ کر دیتے۔ یہ ایک دستور عمل وہ لے کے چلتے مثال کے طور پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ زکوٰۃ کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے نکال سکتے ہیں، ثواب برابر ملے گا۔ اموال اس لیے فرمایا کہ ہر مال کی زکوٰۃ علیحدہ ہے، چنانچہ وہ ہر مال میں سے زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ باللیل والنہار، ان لفظوں کی تحقیق پہلے پارے میں ہو چکی، اس میں یا تو رات و دن مراد ہیں جیسا کہ اگلے شان نزول سے معلوم ہوا، یا سارے اوقات یعنی رات و دن میں، یا بلا تخصیص ہر وقت۔ تو لیل اور نہار میں سیدھی بات ہے، رات اور دن کی طرف اشارہ ہے، اور جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ ہر وقت رات دن، جیسا ہم کوئی کام ہمیشہ کرتے رہتے مثال کے طور پر، ہم کیا بولتے نا رات دن ستاتے رہتا ہوئی مثال کے طور پر، تو ہر وقت بولنے کے لیے بولا جاتا ہے مثال کے طور پر، تو ویسا بولے کوئی بھی وقت۔ سر و علانیہ، اس سے یا تو خفیہ اور پوشیدہ حالات مراد ہیں، یا عام احوال
تو اب جیسا سر بول دیا تو راز والی بات ہوگی، چھپی ہوئی بات ہوگی، اور علانیہ مطلب دکھانے والی بات ہوگی۔ یعنی خیرات کرتے ہیں ہر حال میں، ان خیراتوں کا خفیہ یا علانیہ ہونا لوگوں کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اللہ اور رسول کے لحاظ سے۔ اللہ اس کے رسول تو چاہے خفیہ کرو دکھا کرو تو جانتے ہیں، لوگوں کے اعتبار سے ہے خفیہ۔ یعنی وہ لوگ بعض صدقے تو چھپا کر دیتے ہیں، بعض ظاہر کر کے، دونوں طریقے محمود ہیں، دونوں طریقے اللہ کو پسند ہیں۔ اخفا یعنی چھپا کے دینے میں اخلاص زیادہ ہے، اور اعلانیہ یعنی بتا کر دینے میں دوسروں کو صدقے کی ترغیب دینا، یہ نیت ہے۔ تو بولے دونوں بھی اللہ کو محمود ہے، دونوں اللہ کو پسند۔ سبحان اللہ سبحان۔ فلہم اجرہم، لہم کے مقدوم ہونے سے حصر کا فائدہ ہوا کہ اجر کا سبب صدقات ہیں، عند ربہم، یہ یا تو اجر کا ظرف ہے یا ثابتن پر پوشیدہ کا، اور وہ اجر کی صفت، یعنی ان کا ثواب قیامت میں ملے گا، نہ کہ صرف دنیا میں۔ خیال رہے کہ اند سے مراد قرب شرف ہے، نہ کہ قریب قرب مکانی، کیونکہ رب تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آئندہ پر دہشت کو خوف اور گزشتہ پر غم کو حزن کہتے ہیں، اور یہ جملہ یا قیامت کے متعلق ہے، یا نزا کے یعنی موت کے وقت کے، یا دنیاوی زندگی کے، چونکہ خوف ہر وقت رہ سکتا ہے، خوف دنیا میں بھی ہوتا ہے، مرتے وقت بھی ہو سکتا ہے، قیامت میں بھی ہوتا ہے، تو خوف ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اور حزن جو ہے اکثر عارضی ہوتا ہے، یعنی کچھ وقت کے لیے آتا چلے جاتا ہے، جب ہم سوچتے نا تو بات پیدا وہ خوف ورنہ وہ چلے جاتے چیز، اس لیے وہاں کا خوف اور یہاں یہ زنون مزار ارشاد ہوا، اسی لیے جو ہے نا دونوں کو بولا گیا، حزن اور خوف، بولے وہاں کا خوف یہاں کا خوف، اور عارضی بھی اگر کچھ حزن ہے مثال کے طور ہو کے چلا جائے گا، وہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہے۔ بولے تو اللہ تعالیٰ ایسی خوشخبری دے رہے کہ ان کو نہ حزن ہوگا نہ خوف ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان۔ خلاصہ یہ کہ جو مسلمان اپنے ہر قسم کے مال ہر وقت دن رات ہر حال میں خفیہ و علانیہ راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر انہیں کو ملے گا، نہ کہ ان کے غیر کو، اور نہ دنیا ہی میں انہیں مال برباد ہونے کا خوف ہو، اور نہ وہ خیرات پر غمگین ہو، یا نہ مرتے وقت انہیں اپنے مال و عیال چھوٹنے کا غم ہو، اور نہ آئندہ مال کی بربادی کا خطرہ ہو، کیونکہ ان کے قلب میں مال کی محبت ہوگی ہی نہیں، اور رب تعالیٰ ان کے مال کا خود متولی ہوگا، یا آخرت میں نہ ان پر دوزخ و عذاب وغیرہ کا خوف و خطر ہوگا، اور نہ گزشتہ عمر کی بربادی کا غم، کیونکہ ان کا صدقہ انہیں عذاب سے بچائے گا اور اجر تک پہنچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، واہ 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 واہ۔ بولے نہ مرتے وقت غم ہوگا کہ مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اکثر دکھتے تھے وہ کئی جو لوگ گزرتے ہیں مثال کے طور پر، جن کو دنیا کی محبت مال کی محبت ہوتی ہے، وہ تڑپتے رہتے، بولے گھر کو دیکھتے رہتے، دولت کی جو ہے فکر پڑی رہتی مثال کے طور پر، مال اپنا دبا کے رکھتے بولے نکلنے تک، بولے کیونکہ وہ جان اس میں اٹکی ہوئی رہتی، بولتے اکثر بولتے تھے مثال کے طور پر۔ تو بولے ایسے لوگ جو سخی ہوں گے، جو ہمیشہ سخاوت کرتے رہیں گے، ان کو موت کے ہوگی کوئی خوف نہیں ہوگا، بولے نہ آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، بولے وہ تو بے جھجک، کیونکہ ان کے دل میں مال کی محبت ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی محبت اللہ کی رضا پہ نظر رکھتے تھے، تو اسی لیے جو ہے نا وہ بڑے کامیاب ہوں گے، ان کو خوف نہیں ہوگا مال کے کھو جانے کا، بلکہ ان کو تو آس ہوگی کہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، رب العالمین سے جو ہے نا بڑے بڑے انعامات، بڑا بڑا جو ہے نا اجر ان کو ملے گا، یہ جو ہے نا ان کی نیت ہوگی، یہ ان کا جو ہے نا ارادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، نیکی میں معمولی اور بڑی کا لحاظ نہ کریں۔ اب آیت سے کیا معلوم ہو، نیکی چاہے نیکی ہے، چھوٹی بڑی مت سوچو، راستے سے گزر رہے ایک کانٹا ہے اٹھا کے بازو ڈال دو، یہ مت سوچو کہ چھوٹی نیکی، پتہ نہیں وہی ادا تم کو جو ہے نجات دلا دے، تمہاری بات اللہ کو پسند آ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے چھوٹی سی چیز سے۔ کوئی پیاسا تھا، اس کو ایک پانی کا بوتل دے دیے، وہی پانی پی لو۔ تو نیکی کو چھوٹی بڑی مت سمجھو۔ صدقات میں تھوڑے اور زیادہ مال کی پرواہ نہ کریں، 10 روپے ہو چاہے 1000 روپے ہو، پرواہ نہ کرو، جو ہو سکے کر گزریں۔ رب کے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، نہ کہ وہاں زیادتی مال۔ اللہ تعالیٰ کی نظر اللہ تعالیٰ کس سے تولتا ہے؟ اخلاص سے۔ مال کی کمی زیادتی سے نہیں تولتا، بولے ارے بھائی یہ تو 10 روپے دے رہے، بولے تو انہوں 500 دے رہے، بولے ان کو زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ اخلاص جس کا زیادہ ہوگا اس کو زیادہ ثواب ملے، جیسا کہ اموالہم سے معلوم ہوا۔ معمولی نیکی اس تھوڑے پانی کی طرح ہے جو کبھی پیاس کی یعنی پیاسے کی جان بچا لیتا ہے، یعنی تھوڑا جو یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدھی گلاس پانی جان بچ جا سکتی، کسی ایک گھٹ پانی کسی کی جان بچا سکتا مثال کے طور پر۔ نیکی میں دیر نہ کریں، جب ممکن ہو کر گزریں، جیسا کہ باللیل والنہار سے معلوم ہوا۔ دیر لگانے میں محرومی کا اندیشہ ہے۔ اکثر ہم سوچتے رہتے، بولے رب دیا، بولے کریں گے، بولے ہاں نیت تو کر لیا نا بھائی کریں گے، بولے پہلے اپنا کام تو کر لیں گے، بولے بس پھر کریں گے، بولے یہ مت کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو محرومی اللہ کی طرف سے اتنا محرومی ہو جائے، پھر جو تم کرو ہی نہیں وہ نیکی، پھر مثال کے طور بولے اس لیے جلدی کرو، اگر نیت کرے کرنے کی تو کر گزرو، انتظار مت کرو۔
بعض لوگ صدقات کے لیے جمعہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، یہ غلطی ہے، کہ زندگی کا کیا بھروسہ، بولے کیوں میں جمعرات تک انتظار کروں بھائی، ابھی آج پیر ہے، بولے میں کرنا چاہوں کر گزرو کل، جمعے کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، وہ تو اللہ بہتر جانا ہے۔ رمضان کا انتظار میں کیوں کروں؟ اگر مجھے زکات نکالنی ہے تو فوری نکال دوں۔ نیکی ہمیشہ اور پابندی سے کرنی چاہیے، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، دائمی عمل اچھا اگر تھوڑا ہو یا یہ بھی، بولے کیسا بھی عمل، اچھا عمل جو ہے نا اگر تھوڑا بھی ہے تو بہتر ہے، باللیل والنہار سے یہی معلوم ہو۔ ہر حال میں نیکی کریں، غصے میں، خوشی میں، رنج میں، راحت میں، تکلیف میں، آرام میں، خلوت اور جلوت میں، جیسا کہ سروں و علانیہ سے معلوم ہوا۔ بولے ہر حال میں نیکی کرو۔ اب دیکھو یہاں جو مثال پیش ہو رہی، بولے غصے میں کیا نیکی کریں گے؟ سوال ہو سکتا ہے نا، بولے غصے میں کیا نیکی کریں؟ تو بولے خاموش ہو جانا، وہ نیکی ہو گئی۔ کوئی شر پیدا نہیں کرنا، وہ نیکی ہو گئی۔ ویسے جو ہے نا، بولے خوشی میں، بولے کبھی خوش ہو گئے، بولے اس میں نیکی کر گزرو، کیسے؟ بولے کوئی صدقہ دے دو، کسی کو کچھ دے دو، اپنی خوشی کسی کو بانٹ لو، کسی اور کو اپنی خوشی میں شامل کر لو، مثال کے طور وہ نیکی ہو گئی۔ بولے رنج میں، بولے جب غمگین ہو تب، اب بولے اس میں کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ بولے توبہ کرو، اللہ کو یاد کرو۔ پتہ نہیں اس رنج کے عالم میں وہ آنکھ جو آنسو تھے، اس وقت تم دعا کرو قبول ہو گئی، تو مغفرت ہو گئی۔ راحت میں اکثر یہاں لوگ غلطی کر بیٹھتے، جب سکون میں رہتے راحت میں بھول جاتے صدقہ کیا، خیرات کیا، اللہ کون کی کیا کی۔ بولے مستی میں رہو، راحت میں سکون میں رہو، عیش و آرام میں رہو، اور یہی غلطی ہے۔ بولے راحت میں بھی نیکی کیا کرو، تکلیف میں تو ہر کوئی کر ہی دیتا نا۔ بولے تکلیف میں دیکھیے، بولے فوری صدقہ دے دو، بولے خیرات دے دو، بولے جو بھی ہے کر دو، وہی جلدی کر دو، تکلیف دور ہو جاتی ذرا۔ آرام میں بھی نیکی کرو، بولے جب کچھ بھی نہیں ہے تکلیف، آرام میں تب بھی کیا کرو، اکیلے میں کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں مل کے کرو، جیسا ہو سکتے کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ صرف علانیہ میں جو ہے نا، اس کے مسائل سے عکس ہو گئے، اس سے استنباط ہو گئے۔ خفیہ خیرات علانیہ سے بہتر ہے، اسی لیے لیل کو نہار اور صرف ان کو علانیہ میں مخدوم ہے۔ کہ آیت کا جو طریقہ جو لکھا ہے، دیکھو علماء کرام کیا کیا چیز غور کرتے ہیں، تفصیل لکھنا ہے۔ بولے کیسے آیت آئی ہے، بولے لیل و نہار، بولے پہلے لیل بولا گیا پھر نہار بولا گیا، پہلے رات بولی گئی دن، تو مطلب جو چھپا کے دیتے رات میں، بولے اس کا درجہ ذرا زیادہ ہے دن کے دکھا کے دینے والوں سے۔ بولے ویسے سر پہلے آیا پھر علانیہ بعد میں آیا، بولے چھپا کے پہلے آیا پھر جو ہے نا دکھا کر دینے کا بعد میں آیا، رات اور دن کی طرح۔ تو بولے اس سے افضلیت معلوم ہوتی ہے، جو پہلا تھا اس میں افضل ہوتا۔ نیکی کا ثواب کرنے والے کو ضرور ملتا ہے، نیکی کا ثواب کرنے والے کو ضرور ملتا ہے، جیسا کہ لہم سے معلوم ہو۔ جو بھی نیکی کرو برابر اس کا اجر تم کو اللہ دے گا۔ صدقات کا ثواب قیامت میں ضرور ملے گا، سخی کے مال کی برکت، اس کا عیش و آرام اور بلاؤں سے محفوظ ہے نا، یہ صدقے کا اجر نہیں ہو گیا جس سے آخرت میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے سرکاری نوکری کے لیے بھتہ، جیسا کہ ان طرف بھی ہم سے معلوم، یعنی اگر جو سخی ہے، جو ہمیشہ سخاوت دینے والے ہیں، بولے ان کے پاس برکت ہو رہی، بولے وہ سکون میں ہے، عیش و آرام میں ہے، بولے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی کچھ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سخاوت کا ان کو اجر یہیں مل گیا ختم، اب قیامت کو جو ہے نا کم ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک بولتے نا ایک یعنی بھتہ جیسا بولتے ہیں مثال کے طور پر، بولے اوور ٹائم، وہ ہے، اصل تو قیامت میں ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ سخی مسلمان انشاءاللہ، بڑی پیاری نقطے کی بات ہے، غور کیجیے، جو سخاوت کرتے ہمیشہ، جو دیتے رہتے، بولے سخی انسان انشاءاللہ قیامت میں زمرے اولیاء میں ہوگا، یعنی اللہ والوں کے ساتھ ہوگا سخی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا۔ کیسے؟ اولیاء اللہ کے لیے بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا گیا، اور یہاں سخی کے لیے بھی وہی فرمایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدقہ و خیرات خوف و غم دور کرتے ہیں کہ سخی دنیا میں بھی بربادی مال کے خوف و غم سے، اور مرتے وقت بھی، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے خوف و غم سے دور رہے گا۔ دنیا میں بھی اس کو خوف و غم سے دور رہے گا، بربادی مال سے دور، اس کے محفوظ رہے گا، موت کے وقت بھی خوف و غم سے دور رہے گا، آخرت میں بھی جو ہے نا خوف و غم سے دور رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیا پیاری بات ہے مسلمانوں، پھر کیا کیا کرتے جمع کر کے، کیا کر لیتے وہ رکھ کے، کیا کرتے مت، اللہ کی راہ میں کیا کرو یار، فی سبیل اللہ ہم پڑھ چکے، کہاں کہاں خرچ کر سکتے، کون سا خرچ بہتر ہے، سب ہم پڑھ چکے، تفسیر میں سے پہلے ہم سن چکے۔ ہاں اگر چاہیے تو پھر سے بیان سن لو، اور جتنا ہو سکے سخی بننے کی کوشش کرو۔ سیدھا سیدھا جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھو پورا بول دیا، سخی کے لیے کیا کیا ہے، سخاوت کرنے والوں کے لیے کیا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ موت کے وقت خوف نہیں مطلب سوچو نا، آخرت میں خوف نہیں مطلب سوچو نا، سخاوت یعنی سخی کو جو ہے اولیاء اللہ کے ساتھ شامل کر دیا گیا، تو سوچو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہ مجھے جو ہے نا تیرے یعنی جو بندے جس سے تو راضی ہے ان میں شامل فرما۔ سوچو نا کیا مرتبہ مقام مل رہا ہوں، واہ 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 واہ۔ بخیل مرتے وقت اپنے مال پر حسرت کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب الٹا جو بخیل ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، بولے مرتے وقت اٹکی رہتی جان، بولے مال پہ مطلب ادھر ہی اٹک کر اٹکی رہتی، اٹک اٹک کے نکلتی۔
سخی یہ سمجھ کر کہ میرا مال میرے ساتھ جا رہا ہے، کہ سخی کیا سمجھے گا؟ جو مال میں خرچ کیا اللہ کی راہ میں وہ تو میرے ساتھ آئے گا، بے شک بآرام سفر کرتا ہے، موت کے وقت بھی بڑا آرام سے نکل جاتا ہے، بولا میرا مال میرے ساتھ آ رہا، بولے کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ سب لا خوف علیہم، یعنی الگ پوری آیت سے معلوم ہوا۔ لالچی آدمی زیادہ مصیبت زدہ ہے اگرچہ کتنا ہی مالدار ہو۔ بولے جو لالچی ہوتا نا، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی بڑا کروڑپتی ہو، بولے پریشان حال ہی رہتا۔ سخی آدمی آرام میں ہے، وہ سخی آدمی ہمیشہ آرام میں رہے گا اگرچہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ بعض طمع فقیری ہے اور بعض نا امیدی غنا۔ بولے بعض یعنی طمع یعنی کچھ خواہش کرنا، بعض خواہشات جو ہے نا فقیری ہے، اور جو ہے نا امیدی، بعض نا امیدی جو ہے نا وہ غنا کر دیتے ہیں، یعنی غنی کر دیتی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اتنا مال جمع، یعنی تم اتنا مال جمع کرتے ہو جتنا کھا نہیں سکتے۔ آپ کیا فرماتے؟ تم اتنا مال کیوں جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، اور وہ امیدیں باندھتے ہو جو پا نہیں سکتے۔ یاد رکھو کہ بخل نفاق کا ایک حصہ ہے، یعنی بخیلی نفاق کا حصہ ہے، بس سخاوت اختیار کرو۔ اور یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، روح مانے میں لکھا۔ جب آپ خلفا بنتے تو خطبے پہ ٹھہر، یعنی ممبر پہ ٹھہر کے جو خطبہ دے رہے تھے اس میں آپ نے یہی بات کہی، بولے سخی بن جاؤ، اتنا مال جمع مت کرو جو کھا نہیں سکتے، ایسے امیدیں مت مانو جو ہو نہیں سکتی پوری۔ اللہ اکبر اللہ، بولے سخی بن جاؤ، اور یہی آیت آپ تلاوت فرمائی۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں سنیے۔ عام سخی دن رات اور ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں جس کا ثواب پاتے ہیں، اور خاص سخی کون ہے؟ بولے اعمال کے جن کا ثواب ان سے اعلیٰ ہے، اور خاص الخاص احوال کی سخاوت کرتے ہیں جس کا ثواب ترقی مراتب و درجات ہے۔ مگر خاص الخاص حضرات ہر حال میں نفس کی سخاوت میں مشغول کہ کونین سے منہ موڑ کر اور دارین کی نعمتیں دوسروں کے لیے چھوڑ کر خود خالق کونین کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تو خاص الخاص کا رویہ کیا ہوتا؟ یہ ہوتا کہ بولے یہ نعمت جو ہے نا میرے لیے نہیں، بولے ہاں اگر میرے لیے بھی ہے تب بھی میں دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، بولے میں صرف اللہ پہ نظر رکھا۔ سوتے ہیں تو رب کے لیے، اگر وہ سو بھی رہے ہیں تو رب کے لیے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں سوئی کے کیسا رب کے لیے؟ بولے اتنا ہی سو رہے ہیں، اور اس لیے سو رہے ہیں تاکہ جو ہے نا میرے اندر قوت رہے میں کہ عبادت کر سکوں۔ اتنا ہی سو رہے ہیں، اتنا ہی وقت سونے میں لگا رہے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ اس سے مجھے جو ہے نا تندرستی ملے گی، میں فریش ہو جاؤں گا تاکہ پھر میں عبادت کر سکوں، لوگوں کی خدمت کر سکوں، تعلیم حاصل کر سکوں، آگے بڑھ سکوں، جو بھی ہو اللہ کے لیے کرو۔ تو تمہارا سونا بھی اللہ کے لیے ہو گیا۔ جاگتے ہیں تو اس کے لیے، بولے رات میں جاگ رہے ہیں مثال کے طور پر سوشل میڈیا براؤز کرنے کے لیے نہیں، چبوتروں پہ بیٹھ کے ٹیٹا لگانے کے لیے نہیں، گالی گلوز ہنسی مذاق کرنے کے لیے نہیں، گاڑیاں لے کے راتوں میں گھومنے کے لیے نہیں، کھانے پینے موج مستی کے لیے نہیں۔ تو جاگ رہے ہیں کس کے لیے؟ بولے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے۔ تو پھر جاگنا بھی اللہ کے لیے ہوا۔ کھاتے ہیں تو اس کے لیے، بولتے نا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صرف جی رہے کھانے کے لیے، ایسا نہیں۔ آج کل مسلمانوں کا حال بڑا برا ہو گیا، بولے فلانی جوائنٹ فلانی جوائنٹ فلانی جوائنٹ فلانی جوائنٹ، یہ جوائنٹ وہ جوائنٹ، بولے ایسا بولے ویسا، بس یعنی بولتے نا کھانے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ الٹی ہونی چاہیے، جینے کے لیے کھانا چاہیے۔ بولے میں اتنا کھاؤں کہ میں حیات رکھ سکوں، اتنا کھاؤں کہ میرے اندر قوت رہے کہ میں عبادت کر سکوں، اتنا کھاؤں کہ میرے قوت رہے کہ میں حلال روزی کما سکوں، اتنا کھاؤں کہ میرے لیے قوت رہے کہ میں عبادت کر سکوں۔ تو کھانا اللہ کے لیے ہوا۔ پیتے ہیں تو اس کے لیے، وہی بات۔ بولتے ہیں تو اللہ کے لیے، جب بولنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بولتے، بس اپنی شیخی بگانے کے لیے نہیں، اپنا مقام بتانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، کسی کو ستانے کے لیے نہیں، کسی کو کمتر کرنے کے لیے نہیں، کسی کو جو ہے نا کسی کے حسد میں نہیں، کسی کے کبر میں نہیں، کسی کے بغض میں نہیں، بولے چغلی نہیں، جھوٹ نہیں۔ تو پھر بولنا بھی اللہ کے لیے ہوا۔ تمہاری زبان سے ہر الفاظ جو نکلیں گے وہ اللہ کے لیے نکلیں گے۔ یا خاموش رہتے ہیں تو اسی کے لیے، اور اگر خاموش بھی رہتے تو اسی لیے۔ جانتے ہیں بول سکتے ہیں پھر بھی خاموش ہو گئے، بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اکثر وہ سب سے زیادہ خاموش ہوتا نا وہ سب سے زیادہ جانتا، یاد رکھو۔ جو زیادہ بڑبڑاتے نا وہ نہیں جانتا کچھ۔ ان کا ہر کام رب کی رضا جوئی میں ہوتا ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ بڑا پیارا اشعار ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان عیب جان دیگرست، سبحان اللہ سبحان۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس اشعار پہ جو نا وفات پا گیا، سما سن رہے تھے، حوال نے اشعار پڑھا بچ کی کیفیت میں، اور اسی حال میں جو نا آپ جو ہے نا جا بحق ہو۔ اور معنی کیا ہے اس کے؟ بولے جو شکر گزاری کے خنجر سے جو ہے نا جو یعنی قربان ہوتے ہیں، بولے ہر آن ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، سبحان اللہ سبحان۔ اعلیٰ حضرت قدس اللہ علیہ العزیز کے ملفوظات میں ہے کہ ایک دن سخت بارش ہو رہی تھی، واقعہ بہت دلچسپ واقعہ، غور سے سنیں۔ دلی میں جو ہے نا بہت بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی۔ حضرت سلطان الاولیاء مولوی الہی صاحب قدس اللہ علیہ العزیز نے
اپنے کسی خاص خادم سے فرمایا کہ دلی کے ایک کنارے جمنا پار ایک قطب تشریف فرما ہے، انہیں کھیر کھلاؤ۔ دیکھیں حضرت محبوب اللہ کیا فرماتے، بہت بارش ہو رہی دلی میں، تیز بارش، طوفانی بارش چل، تو ہم نے خاص خادم کو بلایا، بولے بھائی جاؤ یہ کھیر لے جاؤ۔ بولے جمنا پار بارش ہو رہی طوفانی، اور کیا بول رہے ہیں؟ بولے جمنا پار۔ بولے خطب صاحب ایک ہے، ان کو کھیر کھلا کے واپس آؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ جمنا جوش پر ہے۔ بولے اتنی بارش طوفان، جمنا میں جوش ہے اس وقت؟ بولے کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے، اسے کیوں کر پار کروں گا؟ فرمایا جمنا سے کہہ دینا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو کبھی اپنی بیوی کے پاس نہ گیا۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے؟ بولے میں اس کے پاس سے آیا جو کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، مجھے راستہ دے۔ بولے یہ جا کے بول دو۔ اب یہ شخص جو تھا بڑا متعجب ہوا، حیران ہو گیا ایک دم، جو خادم تھا۔ کیوں؟ سوچا کہ آپ صاحب اولاد ہیں، بولے بیوی صاحبہ گھر میں ہیں، پھر یہ کیا فرما رہے ہیں؟ حیران ہو گئے، مگر با ادب تھے۔ اب یہاں دیکھو پوری بات، جو بولتا نا جو بڑا مقام ملتا ہے ایسے ملتا ہے، لیکن با ادب تھے، کچھ اور زبان سے نہیں بولے اور چل دیے، زبان سے کچھ نہیں بولتے نکل جاتے، ٹھیک ہے بول رہے تو بات ختم ہو گئی، حالانکہ ذہن میں 10 سوال چل رہا ہے، لیکن ادب اپنی جگہ ہے۔ دریا سے یہی کلام کہا، اس میں خشک راستہ بن گیا۔ اس طرف جا کر ان بزرگ کو کھیر کھلائی، پار کر کے بزرگ کو کھیر کھلا دی۔ جب واپس ہونے لگا، کھیر تو کھلا دی خادم صاحب، واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے فرمایا، خطب صاحب جو تھے وہاں، انہوں نے فرمایا کہ بولے جمنا سے کہہ دینا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو، بولے اب راستہ کیسا دے گی جمنا؟ بولے جا کے ایسا بولو کہ بولے اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں۔ اس کا تعجب اور بڑھ گیا کہ میرے سامنے کھیر کھائی اور یہ فرما رہے ہیں، بولے ابھی تو پوری کھیر دبا دی ہے، کھیر پوری کھا لی ہے۔ بولے یار ایسا بول رہے، حیران ہو گیا۔ غرض دریا پر آ کر یہی کہا، پھر غیر کا بادب تھے، دریا پر آ کر یہی بولے اور خشک راہ مل گئی اس میں، دریا نے راستہ دے پار کر گئے۔ حضرت سلطان الاولیاء کے پاس آ گئے، مگر تعجب تھا کہ دریا نے بھی ان کی خلاف واقعی بات مان لی، تاکہ کہ بھائی ان کو تو ان کا بھی معلوم حال، ان کا بھی سامنے دکھا کو گے۔ بولے دریا بھی تو راستہ دے دی، بولے کیا ماجرا ہے؟ اگر ہمت نہیں تھی پوچھنے کی، بہر کبھی ایک دن جو ہے نا موقع پا کر حضرت محبوب اللہ سے عرض کیا کہ اس دن کیا ماجرا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ہم اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کرتے ہیں رب کے لیے کرتے ہیں، اسی لیے کہا تھا اللہ کے لیے ہی کھاتے ہیں، اپنی ازواج کے پاس بھی جاتے ہیں تو اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس چوتھی قسم کی سخاوت، خاص الخاص کی جو سخاوت ہوتی ہے وہ یہ ہے، بولے ازواج کے پاس بھی جاتے ہیں اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ بولے اس سے کوئی، بولے اللہ کا مقرب بندہ پیدا ہوگا، کوئی مومن پیدا ہوگا، کوئی مومن آئے گا، بولے وہ بھی دین کی خدمت کرے گا، وہ بھی جو ہے نا مخلوق کی خدمت کرے گا، وہ بھی اس کو آگے بڑھائے گا، تو پھر وہ خلوت کرنا بھی جو ہے نا اللہ کے لیے ہو گیا۔ کھا رہے اسی لیے کہ بولے یہ میں کھایا، کیوں کھایا؟ بولے اس سے میں عبادت کر سکوں، ذکر کر سکوں، نمازیں پڑھ سکوں، اور خدمت کر سکوں، خدمت خلق کر سکوں، اور اچھے کام کر سکوں، تو کھانا بھی اللہ کے لیے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پھر اللہ کے لیے کیسا کھایا جاتا ہے؟ تو پھر سرکار کی سنت کو پکڑنا پڑے گا۔ سرکار کیسا کھاتے تھے؟ بولے مان لو 4 چکن لا لو، جا کے ذکر کرنا ہے، یہ اللہ کے لیے کھانا نہیں ہوتا بھائی۔ بولے پیر صاحب بول دیے، بولے اب تو میں دباؤں گا، بولے 4 جگہ کھا کے جاؤں گا گھر میں ذکر کرنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کھانا ہے لیکن کیسے؟ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کی آمدگی 6 چیزوں سے ہے۔ بولے 6 چیزیں تو ملتی نا، وہ 6 چیزوں کی وجہ سے ملتی، وہ کیا ہے؟ بولے علم کی خوبی عمل ہے، علم حاصل کرو لیکن عمل نہیں کرو تو بیکار ہے۔ اس کی جو خوبی ملتی نا علم کی، عمل سے۔ سلطنت کی عدل سے، انصاف سے سلطنت کی خوبی ہے۔ غنا کی سخاوت سے، اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو پھر سخاوت سے جو ہے نا اس کی خوبی، ورنہ نہیں۔ جوانی کی توبہ سے، بولے بال سفید ہو گئے، ڈاکٹر صاحب بول دیے بولے 90% بال بند، کبھی بھی جا سکتے، اب اللہ اللہ توبہ توبہ کرتے بیٹھے، کام کا نہیں۔ جب پرجوش جوانی ہے، فل جوش ماری، اس وقت توبہ، وہ اس کی جوانی کی خوبی ہے۔ اور فقیری کی صبر سے، کوئی آفت آ جائے، سختی آ جائے، صبر کر لینا رہتا۔ عورتوں کی حیا سے، عورتوں کی حیا سے، تو سوچو قرآن کیا فرما رہا ہو، میری ماؤں بہنوں جو بھی سن رہی ہیں سو غور سے سنو، قرآن کیا فرما رہا ہے، تمہاری خوبی تمہارے اندر جو ہے وہ حیا سے۔ علم بلا عمل ایسا ہے جیسے گھر بغیر چھت، بولے ایسا علم جو عمل نہیں، یعنی بولتے رہتے خالی کرنے میں کچھ نہیں، تو بولے ایسا گھر جیسے چھت نہ ہو۔ سوچو 4 دیواری دروازہ کھڑکی سب ہے، چھت ہی نہیں ہے، گھر بولیں گے کیا؟ رہ سکتے ایسے گھر میں؟ بادشاہ بغیر عدل ایسا جیسے کنواں بغیر پانی، سوکھا کنواں۔ غنی یا غنا بغیر سخاوت ایسا ہی ہے جیسے بادل بغیر بارش، یعنی ایسا غنی جو سخاوت نہیں کرتا، بولے ایسا جیسا بادل آگے بھر کر بارش نہیں برسی۔ جوانی بغیر توبہ ایسی ہے جیسے درخت بغیر پھل، تو جوانی میں توبہ نہیں کرتا وہ ایسا جیسے ایسا درخت جو پھل نہیں دیتا۔ فقیری بغیر صبر ایسی ہے جیسے قندیل بغیر روشنی، عورت بے حیا ایسی جیسے کھانا بغیر نمک۔
بولے غنی پر لازم ہے کہ جو ہے نا غنا کے بادل سے یعنی اپنے دینے کے دنیا کی برکتیں برسائے، اور فقراء کے دل کو جو فقیری کی خشکی سے سوکھ گئے ہیں تر و تازہ کریں، تاکہ رب تعالیٰ اسے ہرا بھرا رکھے۔ جو شخص جمع کرے اور نہ کھائے وہ در حقیقت اپنے غیر یقینی ورثہ کے لیے جمع کرتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سخی کے مال کو دنیا میں چور ڈاکو دشمن کا خوف نہیں، کہ اس کا کوئی دشمن ہوتا ہی نہیں۔ بولے جو ہمیشہ سخاوت کرتے ہیں ان کو نہ چور ڈاکو کوئی ان کا مال چرا نہیں سکتا، ان کو خوف ہی نہیں، سب اس کی زندگی چاہتے ہیں۔ اگر اتفاقاً اس کا مال ضائع ہو جائے تو اسے غم نہیں کہ اسے مال سے محبت ہوتی ہی نہیں۔ جب اتفاق سے کوئی نقصان ہو گیا، مال ضائع ہو گیا، تب بھی جو ہے نا اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں۔ بیماری میں موت کا خوف اس بنا پر نہیں کہ ہائے میرا مال کہاں جائے گا، کہ اس سے مال سے الفت ہی نہیں۔ بولے ایسا بیمار کبھی بولتے نا کوئی زیادہ بیمار ہو گیا تو ذہن کہیں اور دوڑنے لگتا، بولے کیا ہوگا، بولے میرا مال کہاں جائے گا، بولے کون لے لے گا، کیا کرے گا، یہ سب چیزیں چل جاتی۔ اس کو محبت ہی نہیں ہے مال کی، بولے اس کو فکر ہی نہیں رہتی بیمار۔ نیز اسے موت پر مال چھوڑنے کا غم نہیں، بلکہ آگے کی خوشی ہوتی ہے کہ دیدار یار، رب کی رحمت نصیب ہوگی۔ یہ سخی کا معاملہ ہے۔ مال کے ہوس والے کو موت پر ڈبل صدمہ ہوتا ہے۔ جو مال کی اٹکے رہتے ہیں نا ہمیشہ جائیدادوں میں، مال میں، زمینوں میں، گھروں میں، موت کے وقت کو ڈبل صدمہ لگتا ہے۔ ایک تو موت کی تکلیف اور مال جائیداد گھر وغیرہ چھوٹنے کی تکلیف، ایک جان نکلنے کا دوسرے مال چھوڑنے کا۔ صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے وطن کی چیز سے الفت ہوتی ہے، بے شک تو جہاں کا وطن ہی ہوتا وہاں سے الفت ہوتی نا، یعنی محبت ہوتی نا۔ بولے کوئی انڈین ہے مڈل ایسٹ میں چلے گئے، سعودی وغیرہ میں کام کرتے، بولے جیسا جو ہے نا اپنے انڈیا سے بولے اچار آ گیا، مٹھائی آ گئی، کھانا آ گیا، وہ ٹوٹ پڑتے، الفت محبت ہوتی ہے۔ نفس دنیا کی شے ہے، اسے یہاں سے مال سے الفت ہے، اسے یہاں کے مال سے الفت ہے۔ نفس دنیا کی شے ہے، دنیا میں ٹکا کے رکھتے، اس کو یہاں سے بہت محبت رہتی ہے۔ روح اس جہاں کی چڑیا ہے، اسے اپنے وطن کی چیزوں سے یعنی عبادت، ریاضت، ایمان و عمل سے محبت ہے۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ نفسانی شہوت کو کم کیا جائے۔ شریعت میں یعنی شریعت میں جو پابندیاں لگائی گئی کیوں لگائی گئی؟ تاکہ نفس کی شہوت کو کم کیا جائے، روحانی الفتوں کو بڑھایا جائے اور نفسانی الفتوں کو حتی الامکان کم کیا جائے۔ یہ مقصد ہے شریعت، اور روحانی کیفیت کو بڑھا دیتا، چھال دیتا۔ اس لیے سخاوت کا حکم ہے تاکہ مال سے محبت کم ہو۔ اس لیے بولتے ہیں کہ اگر مال سے محبت کم، اس لیے یعنی صدقہ دینے کی رغبت ہے کہ مال سے محبت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اٹکتے رہنا مال میں پھر۔ اور ویسے ہی جو ہے نا درود شریف وغیرہ کی کثرت کی ترغیب ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہو جائے، اور زیادہ درود پڑھا کرو ہمیشہ، کیوں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.